اتنا خطرہ حکومت سے نہیں ہے خان صاحب کو جتنا اس ٹائم خان صاحب کو اپنے رائٹ لیفٹ جو کنٹینر میں کھڑے ہیں میر جعفر میر صادق ان سے ہیں. کیونکہ فیصل واڈا کے بعد خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا بڑا خطرہ ان کے ساتھ اس ٹائم. پھر ایک بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کے کنٹینر میں کھڑے رائٹ لیفٹ جو ہیں وہ میر جعفر میر صادق ان کی جماعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان زندہ باد. خواتین و حضرات، آج آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام سینئر تجزیہ کار مصطفیٰ خان صاحب کے ساتھ. اس وقت اس کنڈیشن میں عمران خان کے ساتھ اختلاف کی کوئی وجہ بنتی ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے سینئر تجزیہ نگار مصطفیٰ خان صاحب عمران خان صاحب سے شدید اختلاف کرتے ہیں. سر، اس وقت ہائپ ہے عمران خان صاحب کی، قوم ان کو چاہتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں اور کیا بیسک اختلاف کی وجہ ہے؟ جی بہت شکریہ جناب. پہلے تو میں آپ کا چینل کا جو مشکور ہوں اور میں آپ کا چینل دیکھتا رہتا ہوں. اور یہ چینل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا چینل عوامی ایشوز کو جو ہے نا وہ قوم تک پہنچاتا ہے. اور ایک چینل کی یہی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے یہ میرے پہ الزام لگا دیا کہ میں عمران خان صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، تو اس بات کی میں پہلے آپ کو تردید کر دوں اس بات کی کہ میں عمران خان صاحب سے میرا ذاتی اختلاف نہیں ہے. میرا عمران خان صاحب سے کچھ پوائنٹ پر جو ہے ان کا اختلاف ہے، میرا سیاسی اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک لانگ مارچ لے کے نکلے ہوئے ہیں جی ٹی روڈ سے، اور عوام کا بہت بڑا آپ کے خیال میں نہیں نکلنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں لانگ مارچ کرنا، احتجاج کرنا اور دھرنے دینا یہ تو چلیں پہلی بات کلیئر ہوگی. کیا اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیا اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے قوم کو موبلائز کیا ہے، قوم کے اندر ایک شعور دیا ہے. اور 6 مہینے ہو گئے عمران خان نے جس طرح قوم کو ایک بیانیہ دیا ہے، اس بیانیہ پہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. بیسیکلی عمران خان کے ساتھ جو قوم کھڑی ہوئی ہے وہ اس ٹائم ملک میں نظام کی تبدیلی چاہتی ہے. کیونکہ قوم ان سیاسی پنڈتوں کی ہر 2 سال 3 سال بعد جو الیکشن کے ذریعے ایک لکی رانی سرکس اس ملک میں لگا ہوتا ہے، اور عوام الیکشن کے بعد وہ عوام اس میدان سے آؤٹ نظر آتی ہے. عوام کے مسائل عمران خان سے نظام کی تبدیلی کیسے چاہتی ہے جب وہ ایک سارا نیریٹو الیکشن پہ لے کے آ رہے ہیں، اپنا لانگ مارچ الیکشن پہ لے کے آ رہے ہیں؟ انہوں نے تو نظام کی تبدیلی کے حوالے سے بات ہی کوئی نہیں کی. دیکھیں آپ کیسے نہیں کی، آپ ان کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آپ ان کے دیکھ لیں، ان کی تقریریں دیکھ لیں روز کی. وہ تبدیلی کی بھی بات کر رہے ہیں، اب تو انقلاب کی بات کر رہے ہیں. اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیلٹ کے ذریعے نہیں آئے گا انتخاب تو ہم خونی انقلاب لائیں گے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ خونی انقلاب؟ دیکھیں اگر بات تو انقلاب کی کرتے ہیں خان صاحب، تو تاریخ میں جو انقلاب ہوتا ہے وہ خونی انقلاب ہی ہوتا ہے، اور بیلٹ کے ذریعے کبھی بھی انقلاب نہیں آتا. یہ نظام انتخاب تو جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے انقلاب کے راستے میں، اور انقلاب تب ہی آتا ہے جب نظام انتخاب جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے. کون سا نظام؟ کیا نظام ہونا چاہیے؟ کس نظام تو ٹھیک ہے نا، چل رہا ہے. آپ کس نظام کی بات کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ صاف شفاف ہونے چاہیے، دیٹس فائن، لیکن نظام کی تبدیلی کیسے ممکن؟ یہ آپ نے خود ہی اس طرف اپنی توجہ دلوا دی ہے میری کہ نظام کی تبدیلی اس وقت ہی ہوگی جب ملک کے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، اور انتخابات جو ہیں وہ انتخابی اصلاحات کے ساتھ ہوں گے، اور آرٹیکل 62-63 کا من جو ہے اس پہ جو امپلیمنٹ کیا جائے گا تبھی اس ملک میں انتخابات ہوں گے. دیکھیں انتخابات کا مقصد صرف ووٹ دے دینے کا نام نظام انتخاب نہیں ہے. ہمارا آئین کا آرٹیکل 62-63 جو ہے وہ انتخابات کی اور پارلیمنٹ کی اور وزیر اعظم کی، صدر پاکستان کی، سینٹ، ان کی شرائط متعین کرتا ہے. آرٹیکل 62-63 اگر آپ پڑھیں تو وہ ہمارا آرٹیکل 62-63 ہمارے جو اسلامی دفعات کے ساتھ منسلک ہیں. اگر اس اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ جو مارچ ہے اسلام آباد پہنچ پائے گا؟ دیکھیں جو ابھی تو صورتحال نظر آ رہی، جیسے کل عمران خان صاحب نے خود فرما دیا کہ جی پہلے تو جمعے والے دن اسلام آباد پہنچنا تھا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں 7-8 دن لگ سکتے ہیں. یہ اس کے اندر یہ چینجنگ کیوں ہے شیڈیول کے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس ٹائم میرا خیال ہے کہ وہ ہر شہر میں ایک جلسہ کر رہے ہیں. وہ بجائے لانگ مارچ کے وہ جلسہ کر رہے ہیں. ہر شہر میں جب وہ جلسہ کرتے ہیں تو اس شہر کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد خان صاحب واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نئے شہر میں داخل ہوتے ہیں، اس شہر کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بیسیکلی عمران خان صاحب میرا خیال ہے فیس سیونگ چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ اسلام آباد میں پہنچ کر اس ٹائم تصادم کا خطرہ زیادہ ہے. کیونکہ وفاقی حکومت نے جو تیاریاں کر رکھی ہیں تو اس میں مجھے اللہ اس پہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس ملک میں امن و سلامتی قائم رکھے. مجھے لگ نہیں رہا کہ اسلام آباد جب یہ مارچ پہنچے گا تو پرامن رہ سکے. یہ بتائیے گا آپ، چونکہ وفاقی حکومت نے بھی خواتین و حضرات جو ریڈ زون کا ایریا تھا اسے مزید وسیع سے وسیع کرتے جا رہے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد پہنچتی ہے یہ اپنا لانگ مارچ لے کے، تو اگر ہائی الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے، رینجرز اور آرمی کے جو جوان ہیں وہ فرنٹ لائن پہ آ جاتے ہیں، تو کیا اسٹریٹجی ہوگی اس وقت لانگ مارچ کی، اور پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے کس ڈائریکشن میں جائے گی؟
دیکھیے وہ تو جو آپ نے ابھی بتایا کہ وہ تو اسلام آباد میں اس قسم کے انتظامات وفاقی حکومت نے کر لی ہیں، رینجرز بھی طلب کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سندھ سے بھی پولیس اہلکار آ گئے ہیں، KPK سے بھی FC آ گئی ہے، اور اس ٹائم اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ ان کی چہل قدمی نظر آ رہی ہے، اور اس ٹائم اگر اسلام آباد جو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ ان کے جو سینئر رہنما ہے KPK کے اپنے علی گنڈا پور صاحب، ان کی جو آڈیو جو ان کی ہوئی تھی، آڈیو لیک ہوئی تھی، اس کے ذریعے اور اس کے بعد جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے جو اپنے جو ہمارے اساس ادارے ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ اسلام آباد آ جائیں اور پرامن طریقے سے یہ دھرنا مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اس ٹائم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اپنی انہوں نے پٹیشن جو ہے نا فائل کر دی ہیں، اور اگر سپریم کورٹ کے احکامات پہلے ہی آ چکے ہیں کہ انہوں نے دھرنے کے لیے لانگ مارچ کا ایک جگہ متعین کر دی ہے، اگر عمران خان صاحب تحریک انصاف وہاں تک محدود رہتی ہے پھر تو میرا خیال ہے کہ کسی قسم کا کسی تصادم نہیں ہوگا، مگر جس قسم کا کراؤڈ آ رہا ہے اگر تھوڑی بہت بھی اس میں عمران خان صاحب بار بار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نظام تبدیل کرنے جا رہا ہوں، میں انقلاب کے لیے جا رہا ہوں، اور قوم ان کے سب سے بڑی بات اس نظام تبدیلی اور اس انقلاب کے جو نعرے ہیں ان کے ساتھ آپ کو کہیں خان صاحب کسی بھی طرح سے کنفیوز نظر آتے ہیں کسی معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا جو ہماری عدلیہ ہے ان کے معاملات کے ساتھ، یا کسی طرح سے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب اس ٹائم جو پہلے تو خان صاحب کی جب سٹارٹ ہوا تھا لانگ مارچ تو ان کا جو ہے نا بڑے اٹیکنگ وہ پوزیشن پہ تھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، لیکن اب عمران خان صاحب جو ہے تھوڑا سا بیک فوٹ پہ نظر آ رہے ہیں اور وہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو سب سے بڑا پرابلم اس ٹائم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تو جو ہونا ہے ان کو وہ ہے یہ، لیکن حکومت اس ٹائم جو ہے وہ اتنا خطرہ حکومت سے نہیں ہے خان صاحب کو جتنا اس ٹائم خان صاحب کو اپنے رائٹ لیفٹ جو کنٹینر میں کھڑے ہیں میر جعفر میر صادق ان سے ہیں، کیونکہ فیصل واڈا کے بعد خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا بڑا خطرہ ان کے ساتھ اس ٹائم، پھر ایک بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کے کنٹینر میں کھڑے رائٹ لیفٹ جو ہیں وہ میر جعفر میر صادق ان کی جماعت میں شامل ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آنے والے کچھ دنوں کے اندر یا یہ مارچ کی اس کے اختتام پہ کوئی ایسا اور بڑا سینیریو کوئی اور فیصل واڈا 2 ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ابھی بہت سارے فیصل واڈا جو تحریک انصاف میں شامل ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے ان کے بے نقاب ہوتے رہیں گے تحریک انصاف۔ اب یہ بتائیں الیکشن کمیشن کی جو نااہلی تھی اس فیصلے کا کوئی اثر ہو سکتا ہے اب پولیٹکس کے اوپر؟ نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو نااہلی تھی وہ تو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب انہوں نے باقاعدہ اس کی جو ہے نا تشریح کر دی تھی کہ ان کی نااہلی جو موجودہ ٹینیور ہے ان کا اس تک تھی، اور اس پر ان کو وہ نااہلی کر کے NA-95 میں انہوں نے اور اس میں اسٹے بھی دے دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ وہاں کے الیکشن کالعدم قرار دے دیے جب تک۔ یہ بتائیے گا اب آخر میں قوم کے لیے کہ کیا قوم کو اس وقت اس سینیریو میں عمران خان کے ساتھ نکلنا چاہیے، انقلاب کی جو آواز ہے وہ بلند کرنی چاہیے، یا وہ کوئی اور ان کے لیے کوئی اور آپشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرا قوم سے یہ پیغام ہے قوم کو کہ قوم نے اگر اس ٹائم اپنا مقدر بدلنا ہے قوم نے، کیونکہ قوم اس نام نہاد جمہوریت سے قوم نے ابھی تک کوئی چیز قوم کو خطر کا فائدہ نہیں ہوا ہے، قوم بے روزگاری، مہنگائی، لا قانونیت، ناانصافی اور اس قسم کے مسائل سے دوچار ہے۔ قوم ابھی تک اس الیکشن نے قوم کو کچھ بھی نہیں دیا، اگر آپ نے مضبوط پارلیمنٹ اس قوم کو چاہتی ہے تو قوم اس وقت قوم کے پاس موقع ہے، عمران خان صاحب نے قوم کو موبلائز کیا ہے، قوم کو ایک شعور دیا ہے، اب قوم کا فرض ہے کہ قوم اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ میدان عمل میں آ جائے، اور خان صاحب سے میری درخواست ہے کہ خان صاحب بجائے انتخابات کے اس نظام کی تبدیلی کے لیے جو اس میدان عمل میں اتریں، اور اسلام آباد میں اگر وہ آتے ہیں تو خدا را وہ انتخابات کی بجائے تاریخ مانگنے کے وہ پہلے انتخابی اصلاحات کروائیں، اس کے بعد وہ چیف الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کروائیں، پھر آرٹیکل 62-63 کے تحت انتخابات ہونے چاہیے، اس کے بعد آنے والی پارلیمنٹ جو ہوگی وہ قوم کو ڈیلیور کر سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو کہتا چلوں کہ میرا اس ٹائم اساس اداروں سے اپنے آئینی اداروں سے میرا مطالبہ ہے کہ اس ٹائم ملک جو ہے وہ ایک بڑا بحرانی کیفیت کے شکار میں ہے، اور اس ٹائم ملک میں آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ خدا را یہ سیاسی بحران جو ہے اس ملک کو نہ تو معاشی استحکام دے سکتا ہے نہ اس ملک میں امن و امان قائم کر سکتا ہے۔ میں مطالبہ میرے ان اداروں سے ہے کہ خدا را وہ نیوٹرل نہ رہیں، جب نیوٹرل رہنے کا وقت تھا انہوں نے یہ سارے سانپوں کو دودھ پلا کے پالا ہے، یہ حکمران، یہ ظالم حکمران، یہ کرپٹ حکمران، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کردہ ہیں جنہیں آج قوم کے اوپر مسلط کیا ہے۔ اگر آپ قوم کو اچھی قیادت دیتے تو آج ان کو یہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا، نہ ہمارے اداروں کو آج اس قسم کی باتیں سننی پڑتی۔ خدا را قوم پر رحم کریں، اس قوم کو اچھی قیادت دیں، اور اس ملک میں فل فول قومی گورنمنٹ کی تشکیل کریں۔ اس قومی گورنمنٹ جو ہے وہ
کڑا احتساب کرے, اس کے بعد الیکشن کمیشن کی تشکیل ہو, پھر انتخابی اصلاحات ہو, پھر انتخابات کرا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھینک یو سو ویری مچ. خواتین و حضرات, آپ نے ان کی باتیں سنی, اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.